میں ایک چیز جو سوچ رہا تھا کہ جیسے ابھی یہ ذاکر نائک نے کہا سی سی ٹی وی کیمرہ کے تعلق سے کہ اٹ کانٹ بی اے وٹنس، تو یہ جو اس کی بات ہے یہ کمپلائی کرتے ہیں اسلامک جیوسپروڈنس سے؟ کیا ہوتی ہے؟ جیسے نائک نے ابھی کہا سی سی ٹی وی کے تعلق سے کہ اٹ کانٹ بی اے وٹنس، ہے نا، تو اسلامک فقہ کے حساب سے یہ کمپلائی کرتی ہے؟ اسی فقہ کا تو اس نے حوالہ دیا بھائی، یہ دیکھو پھر سے لگاؤ امت صاحب ویڈیو، فقہ کا تو حوالہ دیا ہے اس نے، پھر سے سنو آپ، لگاؤ امت صاحب وہ ویڈیو اس کا ایویڈنس کے اوپر، یہ دیکھو فقہ کا ہی حوالہ دے گا وہ، شریعت کہ آئی وٹنس امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے ایسا ہی ہے. ابھی کیمرہ جو سی سی ٹی وی آنے لگے تو یہ ڈسکشن ہوا 15 سال پہلے جی جب ویڈیو آ گئے، تو اگر آپ دیکھیں گے صرف ویڈیو ایویڈنس ہے، وہ کافی نہیں حد پینلٹی دینے کے لیے. مثال کے طور پہ آپ نے ایک چور کو دیکھے تالا توڑا ہے، تجوری توڑا ہے، چوری کر گیا اور پوری ویڈیو ریکارڈنگ سی سی ٹی وی پہ آ گئی، کوئی آئی وٹنس نہیں ہے، تو شریعتاً آپ اس کو حد پینلٹی نہیں دے سکتے شریعت شریعت کے حساب سے. اچھا اگر آپ کی مراد جو ہے عبداللہ بھائی، اگر آپ کی مراد یہ ان کتابوں سے ہے جیسا فقہ حنفی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ حنبلی ہے، تو بھائی وہ لوگوں نے جب اسلام کی فقہ یعنی کتابیں لکھی فقہ سے ریلیٹڈ، تو وہ ٹائم پہ تو کیمرہ موجود بھی نہیں تھا، تو آبویس سی بات ہے ان کی کتابوں میں بھی یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی، ہے نا. یہ تو کیمرے کا جب انوینٹ ہوا، سی سی ٹی وی کا انوینٹ ہوا، یہ جب مسئلہ سامنے آیا تبھی ان ڈنگروں نے یہ مسئلے لکھے ہوں گے کہ بھائی اسلام میں تو وٹنس کے بنا آپ جو ہے وہ کنسیڈر کر ہی نہیں سکتے، آپ فالٹ میں جو ہے وہ ثابت، آپ کرمنل ثابت ہو ہی نہیں سکتے. نہیں، آپ کی بات بالکل، آپ سے بات سے میں پورا مطمئن ہوں. میں اسی کانٹیکسٹ میں پھر میرے کو چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ جو فون کال پہ ٹرپل طلاق ہو جاتے ہیں، اس میں آپ کیسے ثابت کر رہے ہو کہ جس بندے نے خاتون کو طلاق دیا ہے وہ آدمی جو ہے اسی عورت کا شوہر ہے؟ ہاں یہ بھی اچھا سوال ہے آپ کا کہ جب یہ کنسیڈر نہیں کر رہے ہو تو پھر فون کا کیسے کنسیڈر کر رہے ہو، پھر آپ نے جو ہے وہ فزیکلی وہاں پہ ہونا چاہیے دینے کے لیے. ہاں کیونکہ آپ یہاں پہ تو صرف وائس ہی آپ کا ایک طرح کا وٹنس ہے نا، یہاں پہ خالی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور وائس کین بی ٹیمپرڈ. تو اب تو ویڈیو کال بھی ہو جاتا ہے نا عبداللہ بھائی، ویڈیو کال پہ بھی دے نہیں سکتا چلے، ہے. وہ تو ریسنٹلی ہو گیا، چلے آپ سمجھے، آپ لینڈ لائن فون کے زمانے کی بات کریں آپ. ہاں وہ ٹائم پہ تو فتوے تھے. ہاں ویڈیو کالس نہیں ہوتے تھے. جی نہیں بالکل صحیح بات ہے. تو اسی وجہ سے جو فتوا جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی چینج ہوتے رہتے ہیں نا. نہیں ویسے بھی ایک جو ہے وہ دوسرے کو آ کے فتوا جو ہے وہ چینج کر سکتا ہے. ساحل صاحب ویسے بھی اسلام اپنی سہولیت کے حساب سے چلتا ہے نا. آیا مائک تبھی اسلام نہیں مسلمان، اسلام نہیں ہاں سوری مسلمان. ہاں یہ جو مائک آیا تھا تب یہ لوگوں نے وہ کیا شیطان کی آواز بتائی تھی، اور آج سارے شیطان اسی میں اذان دے رہے ہیں. تو اس میں کیا اپنے سہولیت سے جو اچھا لگتا ہے اس کو شریعت کے حساب سے مان لیتے، جو نہیں لگتا وہ شریعت کے اگینسٹ مانتے ہیں. اب یہ سارے چوری چکاری میں آگے ہے مسلمان، تو پھر اس میں سی سی ٹی وی میں پکڑے جائیں گے، تو اس کے لیے اس کو منع کر دیا. اچھا یہ جو ذاکر نالائق جو بول رہا ہے نا، آئی ایم شیور یہ اگر اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی، دیکھنا اس کے رد میں بھی آ جائیں گے لوگ. ہاں کہ یہ غلط بول رہا ہے، اس کے رد میں بھی آئیں گے لوگ. یہ تھوڑا وائرل ہونے دو یہ خالی. اچھا ساحل صاحب یہ دیکھیں یہاں سے بول رہا ہوں. When an ayah was revealed, he would say, put this ayah in the surah and mention it now. Now Anfal was among the first of those revealed in Medina, and Barat among the last of those revealed in Quran. And its narrator, those of Bara, resembled in narration those of Anfal. So we thought that it was part of Anfal. Then the Messenger of Allah died, and it was not made clear to us whether it was part of it or not. So it is the reason that we put together without writing Bismillah Rahman Rahim between them.
and we put them with 7 long surahs. Ethe raksu. قرآن تو سر محمد کے زمانے میں تھا ہی نہیں نا. صحیح بات ہے, اتنا کنفیوژن قرآن تو محمد کے زمانے میں تھا ہی نہیں. آپ خود کنفیوز ہے. اچھا اب یہاں پہ دیکھیں سورہ انفال جو ہے نا اس کو فرسٹ سورہ کہہ رہے ہیں. اسی وجہ سے کنفیوژن ہے ان لوگوں کے اندر کہ جو جہاد کی فرسٹ ورس ہے وہ کون سی ہے. جہاد کی جو پہلی ورس ہے وہ انفال کی 39 ہے یا بقرہ کی 216 ہے. یہ مسلمانوں میں کنفیوژن ہے کہ جہاد کی پہلی ورس ہے انفال کی 39 تو اس کے علاوہ بقرہ کی 216 بھی, یعنی it depends on which one, nobody knows. اور انفال کو یہ مدینہ کے پہلی ورس کہہ رہا ہے جبکہ بقرہ کو مدینہ کی پہلی سورت کہا جاتا ہے. See, so there is a bit of a confusion which one, nobody knows. By the way, آپ کو پتا نا کہ چیپٹر نمبر 74 سب سے پہلے نازل ہوا ہے یا اقرا بسم ربک الذی پہلے نازل ہوا؟ آپ نے بنایا تھا نا سب سے پہلے کون سا نازل ہوا؟ سیم از دا کیس, ادھر بھی وہ سیم کیس ہے. اور ان کو امب کا پتا نہیں تھا کہاں پہ کیا لگانا ہے. لوگ کہتے جی محمد نے پورا قرآن پتہ نہیں آخری رمضان میں سارا پڑھ کے بتا دیا تھا. ابے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ صورتیں رکھنی کیسے ہیں, کون سی کس جگہ کی ہے. یار بکواس ہے. اور دوسری حجت کیا ہوتی ہے کہ جناب اس کے اوپر بسم اللہ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ کیونکہ یہ جو صورت ہے نازل ہوئی ہے لوگوں کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے. یہ دیکھیں مسلم کی حدیث ہے, ابن عباس سے نریٹڈ ہے, سورہ توبہ it is meant to humiliate the non-believers and hypocrites. یہ ہیوملیٹ کرنے کے لیے آئی تھی, یہ ذلیل کرنے کے لیے آئی تھی, کیونکہ اب طاقت ہو گئی ہوئی تھی, مکہ فتح ہو گیا ہوا تھا, مکہ کے اوپر حملہ کرنے والے جو تھے ان کو بھی ختم کر دیا تھا غزوہ کیا نام تھا اس کا, حنین میں. تو فتح مکہ ہو گئی ہے, غزوہ حنین ہو گئی ہے, اس کے بعد یہ صورت آ رہی ہے. اب طاقت آ گئی ہے, اب ذلیل کرو ان کو. کیوں ذلیل کرو؟ کیونکہ اب یہ طاقت میں آ گئے. جب یہ طاقت میں آئے تھے تب ذلت شروع کر دیتے ہیں, ذلیل کرنا شروع کر دیتے. دس از دا ریئلٹی آف اٹ, دس از دا ریئلٹی. یہ لوگ جس وقت طاقت میں آئیں گے ذلیل خوار کرنا شروع کریں گے. یہ ان کی انٹرنل وہ یعنی قرآن کا جز ہے. یہ جب طاقت میں آؤ ذلیل کرو, قتل و قتال کرو. اور یہی بنگلہ دیش میں کیا ابھی انہوں نے. سر یہ مجھے سیکولر ہندو اور سیکولر کرسچن سے جو ہے نا اسی وجہ سے چڑھا. یس ایڈم بھائی یہ ایک چیز پوچھ رہا تھا کہ جیسے سورہ بقرہ جو ہے اس کی 286 آیتیں ہیں, ان کا ریویویشن ایک ہی اسٹریچ میں ہوا تھا, سنگل اسٹریچ میں ہوا تھا؟ کبھی بھی نہیں سر, پاگل ہو گیا. نہیں تو اس وہی میں پوچھ رہا ہوں کہ پھر کیسے معلوم پڑتا تھا کہ یہ پرٹیکولر آیت جو ابھی جو ریویل ہو رہی ہے وہ کس صورت میں جائے گی؟ وہی تو محمد بتاتا تھا نا کہ ادھر ڈالو ادھر ڈالو, بقول ان کے حدیثوں کے. اچھا یہ جب رسول اللہ تھے جو اس میں انہوں نے جو الگ الگ صورت ہیں ان کو ٹائٹل دیے تھے؟ سر کچھ کہتے ہیں دیے تھے, کچھ کہتے ہیں نہیں دیے تھے. فار ایگزامپل سورہ اسراء کا پرانا نام سورہ بنی اسرائیل تھا, اس وقت اسراء ہے. سورہ توبہ کا پرانا نام سورہ برات تھا, اس وقت سورہ توبہ ہے. لوٹ مار کا نام پہلے بھی لوٹ مار تھا, آج بھی لوٹ مار ہے. بھائی دبے جی ٹھیک ہو گیا. اور کیا کہیں گے عبداللہ بھائی؟ بس صحیح ہے. میں تو ایک چیز ہے آپ لوگوں کی رائے جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ قرآن کے تعلق سے اللہ کا اگر قرآن میں دیکھیں آپ تو سب سے بڑا انجسٹس اللہ نے کیا کیا؟ قرآن میں سب سے بڑا انجسٹس اللہ نے کیا کیا؟ ہاں اچھا سر سوری یار آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یار. مجھے اس کے اوپر میں نے کبھی سرچ نہیں کیا, ایک دم میرے ذہن میں آیا یار. یہ لاسٹ پارٹ پر ہے, and we put that with the 7 long surahs. Okay, now 7 long surahs. ایسا ذرا غور کیجیے گا اس بات کو. ہاں سورہ توبہ یا سورہ برات 9ویں سورت ہے رائٹ. اگر وہ 9ویں سورت ہے اور 8ویں اور 9ویں ایک رکھ دو اس کو تو یہ 7 بن گئی, چلو مان لیا. لیکن پھر اس میں علم شریف پارٹ ہی نہیں ہے قرآن کا. سو بیسیکلی علم شریف ہاں نا, لیکن وہ پھر وہ پارٹ نہیں نہ رہا قرآن کا. So we put that with the 7 long surahs.
And बात है. اور وہ put what 7 long surahs, put what 9ویں سورہ کو سورہ رکھ, سمجھ بھی رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی ان لوگوں کو. ہاں کیونکہ اگر آپ الحم کو بھی ہٹا دو گے تو بھی تو 8 بجتی ہے, 7 نہیں بجتی ہے. ایگزیکٹلی. بقرہ ہے, آل عمران ہے, نساء ہے, مائدہ ہے, انعام ہے, پھر اس کے بعد تمہارا آراف ہے, پھر انفال آتی ہے نا, پھر انفال اور پھر توبہ, تو 8 بنی. ہاں 8 پھر 9 8 بنی نا. یہ تو پھر تو ہاں, اگر بقرہ کو بھی ہٹانا پڑے گا, الحمدللہ کو بھی نکال دو پھر اس کا مطلب ہے نا, تو بھی آپ کے علم پاس اور یہ, بقرہ دونوں کو ہٹانا پڑے گا. تو بقرہ سب سے بڑی صورت ہے بابا جی کا ٹھلو. یہ بھی پرابلم ہے. امب, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ برات کو اور انفال کو ایک ہی بنا رہے ہیں, سنگل سورہ بنا رہے ہیں. ہاں سو بیسیکلی برات اور انفال تو بھی از تو ون فاتحہ سنگل ہٹ سورہ. جائے گا پھر. فاتحہ تو ہٹ رہی ہے نا, 7 لانگ سورہ جیسی ہوگی, فاتحہ تو ہٹ رہی ہے. تو بیسیکلی برات اور انفال کو سنگل سورہ بنا رہے ہیں. الحمدللہ. واہ واہ واہ, یہ تو ان کا حال ہے بھائی. So nobody knows کہ اصل حقیقت کیا ہے قرآن کی. اس طریقے سے تو اکٹھا ہوا ہے ٹوٹو میں. مجھے ٹوٹے کر دیا, مجھے ٹوٹے. عبداللہ بھائی کا سوال لے لو یار, عبداللہ بھائی کچھ پوچھ رہے. سوری عبداللہ بھائی یار, بیچ میں ذرا. ہاں میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جیسے قرآن کے اندر اپن جاتے ہیں تو کافی اپن قرآن کے اندر نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ قرآن ایک کتاب ہے اور اس کے اندر گھسنا مشکل ہے, امپاسبل ہے. میں آج تک اپن قرآن کے اندر نہیں جا سکا. چلے اپن جب اس کو ریڈ کرتے ہیں تب آپ کو ایسا کیا لگتا ہے کہ سب سے بڑا انجسٹس جو ہے اللہ نے کیا ہے انسانوں کے ساتھ؟ ساحل صاحب یہ کیسا سوال ہے یار. میرے حساب سے نہیں, میرے حساب سے سب سے بڑا انجسٹس اللہ کا یہی ہے کہ وہ یعنی اس کے نہیں ماننے والے کو ہمیشہ 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 کے لیے جلائے گا. یہ میرے حساب سے سب سے بڑا انجسٹس ہے. I don't know about Adam. میرے مطابق حوریں سب سے بڑا انجسٹس ہے. ہاں نہیں ساحل, ریئلی تھنک اباؤٹ اٹ. یو نو چلو کسی کو جلانا ہے ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے آخرت میں بھی ایک خاص قسم کے سلیو بنائے ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیشہ سلیو رہیں گے لوگوں کے, اور ان کو کبھی جنت نہیں مل سکتی یا ان کا کبھی یعنی وہ ختم نہیں ہو سکتا. So they will always be a sex slave. They will always be a sex slave of certain people. Right? یعنی میرا خیال ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جس پہ آپ کہہ سکتے ہو کہ یار یہ کیا بکواس ہے. میرا مطلب ہے جنت میں بھی سلیوری ہے, اللہ کی جنت میں بھی سلیوری ہے. اس میں بھی ایک بات ہے, اس میں پھر دنیا میں اور اس میں کیا فرق ہے. اگر جو آپ کو جتنی سلیو اسائن کر دی گئی ہے, مطلب آپ کے مرتبے کے حساب سے آپ کس لیول کی جنت میں جا رہے ہیں درجے کے حساب سے, مان لو کہ ایک درجے میں آپ کو 50 حور اسائن کر دیے ایز اے کیا کہتے ہیں اس کو, گفٹ, ایز اے گفٹ. ہاں, آپ کے کاموں کا بدلہ آپ کو دیا گیا, ٹھیک ہے, آپ ٹیسٹ میں پاس ہو گئے اور اجر دیا گیا آپ کو, اس کا جو بدلہ دیا گیا اس میں 50 حوریں آپ کو اسائن کر دی گئی ہے. تو بھائی یہ فار ایور جو ہے ان 50 حوروں سے اس کو کام چلانا ہے, تو بھی آدمی بور ہو جائے گا پھر. ہاں تو اس کے لیے پھر قرآن سے باہر نکلنا پڑے گا, تو آپ کو ملے گا کہ آپ جیسا چاہو گے اپنی حور کو ویسا بنا لو گے. ہاں مطلب چینج کر دو گے حور کو. ہاں حور. اور ساحل بھائی کیا یاد کرایا, میرے چینل پہ ایک شارٹ ہے جنت پارٹ 1. واہ واہ واہ, ابھی لے کے آتا ہوں جنت پارٹ 1. ایک سیکنڈ جی, وہ تو نہیں ہے کنڈی لگا لو سیاں, بالکل تم کو جنت دکھاتی, لیکن وہ گانا مت چلانا, گانے پہ پھر کاپی رائٹ آئے گا. اتنا حصہ خالی وہ کر دینا, کاپی رائٹ آئے گا نا. اچھا ایک سیکنڈ, میں پہلے جنت کا پارٹ 1 ڈھونڈ لوں, کیونکہ پارٹ 1 میں پارٹ 2 دونوں چلائیں گے آپ کے لیے. اوکے ایک سیکنڈ
एक सेकंड जी, एक सेकंड। असद अलामिया तुम्हें याकूब, हूरी दे। अनीक अहमद, यार अनीक अहमद अखंड भारत नाम से यार क्यों 2 नंबर ही करते हो यार? जो मोमिन नहीं है निकल जाओ यार। हाँ एडम साहब बताओ, फिर मोमिन को लेते और यार ये हुमेरा हमेशा जुगती है, इनका डिवाइस कभी भी कनेक्टेड नहीं रहता। पता नहीं, ऐसे प्राइवेट चैट में मैसेज डालने के लिए आती है। हाँ चलो एडम साहब बताओ। हाँ सर, वो उसका नाम जन्नत नहीं है, वो मैं लब रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाए। हाँ 72 हूरे हैं उसका नाम, मिल गया उसका नाम 72 हूरे हैं। ले जी आ गया, 72 हूरे पार्ट 1 एंड 72 हूरे पार्ट 2। अब उसमें ये भी है कि हमने पहला वाला गाना नहीं चलाना, तो मैं एक सेकंड दूसरे टैब में डालता हूँ ताकि गाने को जरा गुजार के करेंगे फिर। एक सेकंड साहिल साहब। ओके फ्रैंक जॉन यार, आप नॉन मोमिन हो तो प्लीज लीव कर दो स्टूडियो। ओके ये ले जी साहिल साहब, ये देखें, ये स्कॉलर्स फिर आते हैं और हदीसें आती हैं कि आपकी हुरे जो कुरान से बाहर हैं बातें, ये देखें। जन्नत में औरत आप जैसी चाहोगे वैसी बन जाएगी। मैं नहीं मानता। आप किसी दूसरे की औरत को देखोगे, आप कहोगे हेलो मेरे को ऐसी चाहिए, आप अपनी औरत को वैसे बना लो, अभी बताएंगे। सुभान अल्लाह। It suddenly becomes tall, short. It suddenly goes short. Allahu Akbar. आपको लंबी चाहिए वो लंबी हो जाएगी, आपको छोटी चाहिए वो छोटी हो जाएगी। This color, that color. जैसा रंग चाहोगे ठक देनी वैसी हो जाएगी। Click another color, click a third color. That click may happen such that your eye automatically chooses the color of the spouse, how it is. आप आँख से देखोगे और आप कहोगे ऐसा हो जाए, ऐसी रंग की हो जाएगी। A moment progresses and the eye finds it sweeter to have a different color. It happens that way. माशाल्लाह, आप उसके साथ कुछ कर रहे होंगे, करते करते रंग बदल जाएगा। जी साहिल साहब मजा आया? मजा आया एडम साहब। ले साहिल साहब इसका पार्ट 2 भी है देख लें। हाँ पार्ट 2 भी देख लें। मुझे पहले गाने को पॉज करना पड़ेगा। ओके गाने को पॉज करते हैं। अच्छा अभी म्यूजिक बंद है। जन्नत दिखाती पार्ट 2, एक सेकंड, ये लें जी आप चलाते हैं। May Allah grant us the hope. अल्लाह मियां में हूरी दे। Sometimes, if you were to read the Arabic language in depth, you would actually blush while reading the meaning. You know? आपको शर्म आएगी पढ़ के, क्या कुछ अल्लाह ने बयान कर दिया कुरान के अंदर। The words described are so powerful that we feel shy. कितना ठरकी चेहरा बन रहा है इसका। Describing the movement during a sexual act. अल्लाह मियां ने डिस्क्राइब किया है हिलजुल को जो आप सेक्स करते वक्त करते हैं। Describing elasticity. इस चीज की इलास्टिसिटी। Allahu Akbar. You and I know that the virginity of a woman is connected to a hymen here. अल्लाह मियां हाइमेन और औरतों की वर्जिनिटी की इलास्टिसिटी, उसकी लचक को एक्सप्लेन करता है। ये स्पिरिचुअल बुक है बाय द वे। केन बोल रहा है मैं तो लैटिना बनाऊंगा। भाई पहले मोमिन बन के कत्ला करवा ले अपना, बाद में तेरे को वहां पे जन्नत में लैटिना बनाने का मौका मिलेगा तुझे भाई। ऐसे बड़े बड़े काम मत देख यार, ऐसे ही मोमिनों को बेवकूफ बनाया जाता है। अच्छा ये भी देखो एक मिराज शैतानी क्या बोल रहा है, कहाँ गया ये इसका। इसके तो वीडियो कई बार जन्नती भी जब भी रुख फेर कर उसकी तरफ देखेगा, उसकी आंखों में 70 गुना हुस्न ज्यादा पाएगा। बैठ के वो देख रहा है, फिर इधर फेर करके फिर जब दोबारा देखेगा 70 गुना दुगना हुस्न उसके अंदर पाएगा। अल्लाह ताला हम सबको ये जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको रंडी खाना नसीब फरमाए। लेकिन अभी उसके साथ में ये डिंगी डिंगी